بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ربی ادخلنی مدخلا صدقیوں و اخرجنی مخرجا صدقیوں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ معزز سامعین، آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب رب العالمین کسی انسان سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر چند مخصوص نشانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ نشانیاں میری زندگی میں آنے والے جتنے بھی صوفیاء کرام، اولیاء کرام، میرے اساتذہ کرام کی حیات طیبہ کا بغور مشاہدہ کرنے کے بعد میں پوری ذمہ داری اور وثوق سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی نشانی تو میں نے جو دیکھی، جب رب العالمین آپ سے بہت خوش ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے ترک رذائل اور حصول فضائل آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ کے لیے برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کی طرف سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، متقی وہ نہیں ہے جو نیکی کرے، بلکہ متقی وہ ہے جو برائی سے بچے۔ نیکسٹ، ایسے انسان کے قول و فعل میں تضاد ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس پر وہ خود عمل نہ کر رہا ہو، اور اسی وجہ سے اس کے الفاظ اور لہجے میں تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ منافقت لہجے کی تاثیر چھین لیتی ہے۔ ایسے انسان کے دل میں گناہ گار کے لیے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ گار سے نہیں۔ دینی اور دنیاوی فرائض میں ایک عجیب سا توازن آ جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں، بلکہ دینی فرائض اور دنیاوی فرائض ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کی نیت اور خلوت دونوں مومن ہو جاتی ہیں۔ یہ عرفہ ترین مقام ہے۔ جیسے ایک قول مبارک ہے کہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی بھی مومن ہو۔ ایسا انسان جب بھی سجدے میں جاتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے جیسے وہ رب العالمین کے پیر پڑا ہوا ہے۔ رزق حلال کی جد و جہد کے ساتھ ساتھ ایسا انسان رزق کفاف پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ مقام صبر پر وہ مقام شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے انسان کو مل جائے کچھ تو وہ ایک سجدہ کرتا ہے، اور کچھ کھو جائے تو 2 سجدے کرتا ہے۔ اس کی تخلیقی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ والدین کو راضی رکھنے کی وہ دانستہ کوشش کرتا ہے، اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ایسے انسان کو اپنے وقت اور الفاظ کے ضیاع پر شدید پچھتاوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہر لمحے کا اور ہر لفظ کا پہرا دینا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسے انسان کے دل میں رچ بس جاتی ہے، اور یہ محبت ہر انسان کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ بڑوں کے احترام اور بچوں کے لیے شفقت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان تعریف بے دلی سے اور تنقید خوش دلی سے سننا شروع ہو جاتا ہے۔ لذت علم اور شوق عبادت کا جذبہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بھی وہ کوئی نئی چیز سیکھتا ہے تو اسے لطف اندوز ہوتا ہے، اور عبادت اس کے لیے کوئی بوجھ نہیں بنتی۔ خاموشی اس کا محبوب ترین لباس بن جاتی ہے۔ غیبت، چغلی، بہتان، فحش کلامی سے وہ بچتا ہے۔ ایک عجیب سی ہیبت اس کی شخصیت میں پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر آنکھوں میں۔ عامیانہ مسائل سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ایسا انسان صاحب حال بن جاتا ہے۔ جیسے رب العالمین نے خود اپنے دوستوں کی نشانی بتائی، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔
لوگوں کے دلوں میں ایسے انسان کی عزت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ عیب جوئی سے عیب پوشی کا سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی نظر صرف اپنے عیبوں پر رہتی ہے۔ نظر کی حفاظت کی وجہ سے اس کا حافظہ بہتر ہو جاتا ہے، اس کا جو اورا یا موجودگی ہے وہ بہت پازیٹیو ہو جاتی ہے، اور اس کی موجودگی میں دوسرے لوگوں کو ایک احساس تحفظ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیندار شخصیات کی ایک عجیب سی کشش ایسا انسان محسوس کرتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے، ایک عجیب سی بے نیازی بلکہ بے اعتنائی اس کی شخصیت میں پیدا ہو جاتی ہے، حب مال اور حب جاہ سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، تو بنیادی طور پر دنیا اس کے دل سے نکل کر ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ نوافل اور تسبیحات بھی بڑی رغبت سے کرتا ہے۔ اذان سنتے ہی اس کے اندر تنہائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، طول عمل سے وہ نکل جاتا ہے۔ طول عمل کہتے ہیں مستقبل کے بارے میں لمبی لمبی خواہشات یا خواب دیکھنا۔ وہ مخلوق کا خالق سے اور خالق کا مخلوق سے گلہ بند کر دیتا ہے، اس کے اندر ایک تدبر اور عمیق مشاہدہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ وقت کے بہترین مصرف کو علم سیکھنا یا سکھانا سمجھتا ہے۔ وہ صرف کمزور سے ڈرتا ہے اور ظالم کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، اس کے اندر سے تصنع مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اختلاف رائے بھی وہ اظہار محبت کی طرح کرتا ہے، برجستہ سوالات کے جوابات دینا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، ذکر خفی کی عادت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، غفلت سے جگانے والے کے لیے شکر گزاری کا جذبہ وہ محسوس کرتا ہے، آئلی زندگی میں خوش اخلاق ہو جاتا ہے، بدترین ناقد کا بھی وہ بڑے احترام سے تذکرہ کرتا ہے، ہر انسان اور ہر چیز کے بارے میں وہ اونرشپ سے نکل کر کسٹوڈین شپ کی طرف آ جاتا ہے۔ مایوس ہونے کے باوجود وہ مایوسی نہیں پھیلاتا، اپنے تمام معاملات بھرپور کوشش کرنے کے بعد وہ اللہ کے حوالے کر دینے کے بعد بے فکر ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھوں اور خاموشی کی زبان سمجھنا شروع کر دیتا ہے، زندگی کو ہجر اور موت کو وصال سمجھتا ہے، اور بارگاہ الہی میں حاضری کے لیے خوشی اور ندامت کے ملے جلے احساسات اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے انسان کے لیے بیماری اور شفا ایک ہی حالت بن جاتی ہے، وہ ایک فلو سٹیٹ میں ہوتا ہے، جیسا کہ ایک شعر میں کہا گیا، ہر پل دھمال یار جاری ہے وجود میں، ہر پل دھمال یار جاری ہے وجود میں، تم نے تو انگ انگ کو گھنگرو بنا دیا۔ وہ میں سے ہم کا سفر کرتے ہوئے اپنی ذات کو ذرہ بے نشان کر دیتا ہے، اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک مدبرانہ تبسم رہتا ہے، کسی بھی لفظ یا تحریر کے بین السطور معنی اس کو بڑی آسانی سے سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اندر حرمت علم کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، بھرپور زندگی گزارتے ہوئے بھی وہ خاتمہ بالخیر اور فکر آخرت کے احساسات کے ساتھ زندہ رہتا ہے، اپنی نیکی اور دوسروں کی برائی کو چھپانے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، نیکی اور عبادت پر غرور اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، وہ ہر شخص اور ہر چیز کے صرف اچھے پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے، ہر میت کے ساتھ وہ خود کو دفن ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے، جیسا کہ واصف صاحب نے فرمایا تھا، مومن ساری عمر اپنے جنازے کے ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ چند نشانیاں میں نے اپنی زندگی میں مشاہدے میں لائیں جو اللہ کے ولی میں پائی گئیں، واللہ عالم بالصواب۔